انا پلس ہوا جو ہے یہ مل کے بن گیا انا ہو، اور آگے تھا قرآن کریم، تو یہ سمپل جملہ اسمیہ تھا جس کے ساتھ لگ رہا تھا انا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب انا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انا جو ہے وہ اپنے سے بعد والے اسم کو، یعنی مبتدا کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جاتا ہے. خبر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انا کے بعد مبتدا کیا تھا؟ ہوا، جو انا کے ساتھ مل کے ہو بن گیا. اب چونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر حالت رفع میں ہو یا حالت نصب میں ہو یا حالت جر میں ہو، یہ آپ کو چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، یہ ہوا ہی نظر آئے گی. اور اگر اٹیچڈ ضمیر ہے تو ہو ہی نظر آئے گی، انہو. اور جو اس کی خبر ہے وہ تو ویسے بھی تبدیل نہیں ہونی تھی، قرآن کریم ویسے ہی نظر آ رہا ہے. لام زبر لا جو ہے یہ بے شک والا لام ہے، یہ البتہ والا لام ہے. تو یہاں پہ یہ جو جملہ ہے اوریجنلی یہ جملہ اسمیہ تھا، اور انا کے لگنے سے یہ انا والا جملہ بن گیا ہے، جملہ اسمیہ ود انا بن گیا ہے. اور اب اس کے اندر مبتدا جو ہے وہ انا کا اسم کہلائے گا، اور خبر جو ہے وہ انا کی خبر کہلائے گی. تو قرآن کریم جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ انا کی خبر بھی ہے. اور جو ہو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہمیں، ہو جو انا کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یہ مبتدا جو تھا اوریجنلی مبتدا ہوا، یہ اب انا کا اسم کہلا. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی. اور لام جو ہے یہ لام تاکیدی ہے، اس کا مطلب جی یہ ہے تشدید کے حرف لیے، یعنی جر نہیں ہے، نہیں یہ حرف جر نہیں ہے، نہ یہ ہی ہے حمزۃ الوصل والا ہے، یہ تاکیدی لام ہے. تاکیدی، جیسے لقد کے اندر آتا ہے یہ ویسا ہے. جی جی، یہ ذرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا، شاید کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو، لیکن انشاءاللہ یہ کہیں آگے اور آئے گا، تو پھر جب استعمال ہوگا پھر انشاءاللہ یہ اور واضح ہوتا جائے گا. سر آپ فرق بتا رہے تھے جملہ اسمیہ اور کس میں جی؟ سوری، جملہ اسمیہ اور یہ کوئی مرکب، یہ جو اس آخر میں جی آپ جی سمرائز جی کر جی رہے تھے، ہاں جی، آپ فرق بتانا چاہ رہے اس بات سے پہلے ہاں جی ہم بات کر رہے تھے کہ جملہ اسمیہ میں اور مرکب توصیفی میں بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے. جملہ اسمیہ ایک مکمل جملہ ہے جو مرکب توصیفی سے مختلف ہے. جملہ اسمیہ میں اور مرکب توصیفی میں فرق کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر دونوں الفاظ، یعنی جو پہلا اسم ہے اور دوسرا اسم، یہ دونوں الفاظ بالکل ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوں چاروں چیزوں میں، تو پھر یہ مرکب توصیفی بنائیں گے. لیکن جملہ اسمیہ میں ایسا نہیں ہوگا. جملہ اسمیہ میں پہلا اسم جو ہے وہ معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوگا. دوسرا نکرہ اکثر، بعض اوقات معرفہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی کا نام استعمال ہو رہا ہے تو وہ تو معرفہ ہی ہوگا. تو آپ کو دونوں میں فرق نظر آئے گا، جملے میں اور مرکب توصیفی میں. ذہن میں رکھنا ہے کہ ان میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو ذرا احتیاط سے پرکھنا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں اور اب تیسرا مرکب دیکھتے ہیں، اور یہ ہے مرکب اشاری. نام سے ظاہر ہے کہ اس میں اشارہ استعمال ہوگا. ہم نے اشارے کے لیے جو اسماء استعمال کیے وہ کون کون سے تھے؟ جو اشارے کے لیے ہم نے اسماء استعمال کیے، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ سارے اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب یہ لفظ کسی معرفہ اسم سے پہلے آ جائے، الف لام والے اسم سے پہلے، یہ دیکھیے گا، ہاذل بیتو،
تو یہ بنے گا مرکب اشاری. ہاذل بیتو، یہ گھر. اگر یہاں پہ ہاذا بیتن لکھا ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ ہاذا بیتن، یہ ایک گھر، یہ ایک گھر ہے. بالکل بالکل بالکل، یہ مکمل جملہ اسمیہ بن جاتا جس میں ہاذا مبتدا ہوتا اور بیتن جو ہے وہ اس کی خبر ہوتی. ہاذا بیتن. لیکن مرکب اشاری کب ہوگا؟ جب لکھا ہوگا ہاذل بیتو الف لام کے ساتھ. دوسری چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مرکب اشاری کسی جگہ پہ استعمال ہو اور اس میں کوئی تبدیلی آ جائے، تبدیلی کب آتی ہے؟ جب یہ مفعول بن کے آ جائے، تو اب اس نے منصوب ہونا ہے. تو ہاذا کبھی منصوب نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی رہتا ہے. تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہو جائے گا، جیسے ہاذل بیتا. اسی طرح اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو ہاذا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بعد والے اسم میں تبدیلی آ جائے گی، ہاذل بیتی بن جائے گا. جیسے پہلے جملے میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جاء ہاذل مسلم، یہ تو نارمل ہے. لیکن جملہ فعلیہ میں رآ زیدن، زید نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ ہاذل مسلمہ، اس مسلمان کو دیکھا. تو یہ ہاذل مسلمہ جو ہے یہ منصوب ہونا تھا، تو منصوب ہاذا نہیں ہوا، مسلمہ منصوب ہو گیا. اور اسی طرح سمع زید من ہاذل مسلم، زید نے سنا اس ایک مسلمان سے. سمع زید من ہاذل مسلمی، من آ گیا حرف جر ہے تو مسلم جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر آپ قرآن مجید سے مثالیں کچھ دیکھیں تو اوحینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اوحینا الیک ھذا القرآن، وحی کی ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا. تو مفعول بن کے آیا تو قرآن دیکھیے کہ حالت نصب میں ہے، ھذا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان ھذا القرآن یہدی، اب یہ انا والا اسم بن گیا ہے، ھذا القرآن تھا اصل میں، ھذا القرآن یہدی، یہ انا کے ساتھ بن گیا ھذا القرآن یہدی. ھذا پہ تو فرق نہیں پڑا، قرآن جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا. تو یہ مرکب اشاری ہے. یہ مرکب اشاری جو ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ اشارے سے شروع ہوگا، لیکن ہر جگہ پہ، سب جگہ پہ جہاں پہ اشارے والا ورڈ آ رہا ہو جیسے ہاذا یا ہاؤلائی، ضروری نہیں ہے کہ وہ مرکب اضافی کے اندر ہی ہو. ہم نے بھی ایک مثال دیکھی کہ اگر ہاذا کے بعد معرفہ اسم نہیں ہے تو پھر مرکب اشاری نہیں ہے، پھر وہ کوئی جملہ بن رہا ہے. لیکن اگر ہاذا کے بعد معرفہ اسم آ رہا ہے تو پھر یہ مرکب اشاری ہے، جیسے ہاذل بیت. اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے. یہ دو مرکبات میں خاص طور پہ جہاں پہ چونکہ ان میں کنفیوژن ہوگی جملے کے ساتھ، تو ان کو آپ کو ریوائز کرنا ہے. مرکب اضافی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب، جس میں دو الفاظ کے درمیان تعلق پیدا ہو جاتا ہے. بیت اللہ، اللہ کا گھر. عبد اللہ، عبد الرحمن، نصیر الدین، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مرکب اضافی ہے. ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، مکمل جملہ ہے یہ، اور اس کے اندر بیت اللہ جو ہے یہ خبر ہے اور ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے. رآ زید بیت اللہ، دیکھا زید نے
اللہ کا گھر، یہ بیت اللہ ہی جو ہے یہ اب مرکب اضافی ہے، بیت اللہ سے بیت اللہ بن گیا. کیوں بن گیا بیت اللہ ہی؟ اس لیے کہ بیت اللہ ہی مفعول بن کے آ رہا ہے، مفعول بن کے آ رہا ہے، تو وہ حالت نصب میں چلا گیا. لیکن حالت نصب میں صرف پہلے والا اسم جائے گا، دوسرا نہیں جائے گا. را زید بیت اللہ بنے گا، بیت اللہ نہیں بنے گا. پورے کا پورا مرکب اضافی دونوں الفاظ جو ہیں وہ حالت نصب میں نہیں جائیں گے، جو بعد والا ہے وہ ویسے ہی رہے گا. اسی طرح اگر حرف جر آ جائے، زید فی بیت اللہ، فی کی وجہ سے بیت جو ہے وہ حالت جر میں جا رہا ہے، جو اگلا لفظ ہے وہ تو پہلے سے حالت جر میں ہے، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو زید فی بیت اللہ. قرآن مجید سے مثال لیں تو الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ. کیا توڑتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ. اب یہ ٹوٹنے والی چیز یعنی مفعول جو ہے وہ عہد اللہ، یہ مرکب اضافی ہے، تو جو پہلے والا اسم ہے وہ حالت نصب میں جا رہا ہے مفعول کی وجہ سے. دوسرا ویسے کا ویسے ہی ہے، عہد اللہ سے عہد اللہ. اسی طرح انی اعلم غیب السماوات والارض، غیب السماوات آسمانوں کے غیب، والارض یہ واو کی وجہ سے مرکب اضافی ایکسٹینڈ ہو گیا ہے آگے. الارض جو ہے یہ بھی مرکب اضافی کا حصہ بن گیا ہے اور آپ کو حالت جر میں نظر آ رہا ہے. گویا دوسرا والا اسم جو ہے مرکب اضافی کا وہ ایک نہیں ہے، وہ دو ہیں. غیب السماوات والارض ہے مرکب اضافی لیکن تھوڑا سا بڑا ہو گیا، دو اسم آ گئے اس میں. جو دوسرے والے اسم ہے وہ دو بن گئے واو کی وجہ سے، واو کی وجہ سے. انی اعلم، اور یہ چونکہ مفعول بن کے آیا ہے اس لیے پہلے والا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، غیب السماوات. تو مرکب اضافی جو ہے یہ سب سے زیادہ فریکوینٹلی استعمال ہونے والا مرکب ہے قرآن مجید میں. بیت اللہ ہی مرکب اضافی ہے، اگر اللہ کی جگہ پہ ضمیر استعمال کر لیں تو بن جائے گا بیتہ، یہ بھی مرکب اضافی ہے. اور یہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، نام نہیں اس کو دیا تھا ہم نے. کتابہ، کتابہم، کتابو کا، کتابی، یہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مرکب اضافی. اب جب یہ بیتہ لکھا ہوا ہے تو ہو جو ہے وہ تو ضمیر ہے، اور ضمیر حالت رفع ہو یا حالت نصب ہو یا حالت جر ہو وہ ایک جیسی لکھی جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ بیتہ اور بیتہ ہی نہیں لکھا ہوا، یہ بیتہ ہی لکھا رہے گا، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرکب اضافی کا دوسرا اسم ضمیر ہے اور وہ اسی حالت میں رہے گا. اللہ ربھا، اعبد ربھا، اعوذ بربھا. چاہے آپ اس کو حالت نصب میں یوز کریں، چاہے آپ اسے کسی وجہ سے حالت جر میں لے کے جانا چاہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ضمیر ویسے کی ویسی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ ایک پوائنٹ یہاں پہ تھا. کچھ اور مثالیں بھی ہیں یہاں پہ قرآن مجید کی، دیکھ لیجئے. واللہ ولی ایک المؤمنین. چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو لاسٹ ہے رب، اعوذ بربی، ہو اگر ہوتا تو وہ ربی ہی ہونا تھا. یہ بات ٹھیک ہے. یہ تیسرا جو ہے اوپر سے اس میں ہا کی جگہ اگر ہو ہوتا تو اس میں ہو نہیں ہونا تھا، اس میں ہی ہونا تھا. نیچے اس کے کھڑی زیر ہونی تھی. کیا؟ ہاں جی جی بالکل بالکل جی جی ایسا ہی ہے. ایسے ہی. وہ جی اس کی وجہ ہے تجویدی، وہ اچھا تجوید جی. کی روح سے ہم نارملی ہی جو ہے اس کو لکھنے میں اور بولنے میں ہی پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ
بولنے میں اس طرح آسان رہتا ہے جس طرح علیہ، الیہ، علیہم، یہ تبدیلی جو ہے ضمائر کے اندر یہ بولنے کے لیے آسانی کے لیے ہے اس کا، ویسے اس وجہ سے اس کے اوپر یہ تبدیلی نہیں آ رہی کہ یہ حالت جر میں چلا گیا تو چینج ہو گیا، بولنے کے لیے تجویدی رول میں بولنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچھ مثالیں قرآن مجید سے، واللہ ولی المؤمنین وان اللہ، انا والا جو اثر ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہمیں، اللہ جو ہے حالت نصب میں، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اجر المؤمنین، کیا نہیں ضائع کرتا، کیا ضائع نہیں کرتا، مفعول کیا ہے یضیع کا، اجر المؤمنین، اصل میں اجر المؤمنین تھا لیکن مفعول چونکہ بن کے آیا اس لیے اجر جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا، اور مؤمنین جو ہے وہ تو پہلے ہی حالت جر میں تھا، وہ ویسے ہی رہے گا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یہ علا کی وجہ سے قلوب جو ہے یہ بازر بی کے ساتھ حالت جر میں نظر آ رہا ہے، قلوب الکافرین، قلوب الکافرین تھا مرکب اضافی اور بن گیا قلوب الکافرین۔ مرکب اضافی کا پہلا جو مضاف ہے وہ صرف چینج ہوگا؟ جی صرف مضاف جو ہے وہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، پہلا جو ہے، اور پہلے جو عربی میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے نا سر؟ ولی المؤمنین جس کی طرف اضافت ہو وہ مضاف جی الیہ ہوگا، اور مضاف وہ ہوگا جس کی اضافت ہے۔ جی جس کی جی تو جو پہلے والا اسم ہے اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہوگا آپ کا، چاہے وہ مفعول ہونے کا اثر ہے، چاہے وہ حرف جر کا اثر ہے، یا چاہے وہ کوئی بھی اثر ہے، وہ آپ کو دوسرے اسم پہ نظر نہیں آئے گا۔ اچھا جی، اب آئیں آپ تین ایسے ریزنز جس کی وجہ سے اسم جو ہے وہ حالت نصب میں آپ کو نظر آئے گا جملے کے اندر، تین ریزنز۔ پہلا جملہ اوپر دیکھیے، ذکرت اللہ ذکرن طاعتن، میں نے ذکر کیا اللہ کا ذکر اطاعت کرتے ہوئے۔ تین اسم یہاں پہ حالت نصب میں نظر آ رہے ہیں، جملہ فعلیہ ہے اور تین اسم حالت نصب میں ہے۔ تین اسم، یہ ساتھ ساتھ مائک اگر میوٹ کرتے جائیں تاکہ وہ کچھ تھوڑی سی نوائز آتی ہے بیچ میں۔ تو ذکرت اللہ ذکرن طاعتن، میں نے ذکر کیا اللہ کا ذکر اطاعت کرتے ہوئے، تین اسم اللہ، ذکرن اور طاعتن تینوں کے تینوں حالت نصب میں نظر آ رہے ہیں۔ کس کس وجہ سے ہیں؟ لفظ اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہ تو واضح ہے، ذکرت اللہ، میں نے ذکر کیا اللہ کا، تو اللہ مفعول بن کے آیا۔ تو جملے کے اندر جب کوئی لفظ مفعول بن کے آتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، جیسے خلق اللہ الارض، اردا یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حالت نصب میں ہے۔ یضرب اللہ الامثال مفعول ہے تو حالت نصب میں ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم مفعول ہے تو حالت نصب میں ہے۔ تو جب مفعول ہوگا تو حالت نصب میں آئے گا۔ دوسرا لفظ جو ہے ذکرن، جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ جب اسی فعل کی تاکید کرنی ہو جملے میں تو جو لفظ استعمال کریں گے وہ اسی فعل کا لفظ جو ہے وہ تاکید کے لیے آ جائے گا دوبارہ۔ یہ ہم نے پڑھا بھی تھا کسی QC میں، ذکرت اللہ ذکرن، ذکارہ فعل ہے اور اسی کا مصدر آگے آ گیا، اذکر اللہ ذکرن، اسی کا مصدر آ گیا۔
یہ مصدر حالت نصب میں استعمال کریں گے تو یہ تاکید پیدا کر دے گا جملے میں. بہت یاد کرو اللہ کو، یہ معنی پیدا ہو جائیں گے. یاد کرو اللہ کو، یاد یہ تو اس طرح لکھا ہے نا، لیکن بہت یاد کرو اللہ کو. رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو قرآن کو. ترتیلا پھر آ گیا تو اب سمجھ اس کا مطلب ہوگا کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو قرآن مجید کو. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلما بات کی اللہ نے موسیٰ سے، تکلیما بات کرنا، کلام کرنا، یعنی گویا کہ بہت ہی کلیئر گفتگو کی، واضح بات کی اللہ نے موسیٰ سے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. تو زور دینے کے لیے جملے کے اندر فعل کا مصدر اگر ریپیٹ ہو کے جملے میں آئے تو وہ حالت نصب میں آتا ہے، مقصد اس کا تاکید ہوتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی لفظ آپ کو حالت نصب میں نظر آئے گا؟ وہ لفظ جو فعل کی ریزن کو بیان کر رہا ہو، جو فعل کرنے کی وجہ کو بیان کر رہا ہو، وہ لفظ جو ہے وہ بھی حالت نصب میں آئے گا. جیسے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیۃ املاک، مفلسی کے خوف سے. خشیۃ املاک تھا اصل میں، مرکب اضافی تھا یہ خشیۃ املاک بن گیا. خشیۃ جو ہے یہ حالت نصب میں چلا گیا. یہ حالت نصب میں کیوں گیا؟ اس لیے کہ یہ اس قتل کی ریزن کو ایکسپلین کر رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تو یہ حالت نصب میں استعمال ہوگا. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، اپنی کانوں میں کڑاکے کی وجہ سے انگلیاں ڈالتے ہیں. حَذَرَ الْمَوْتِ، موت کے خوف کی وجہ سے. حَذَرُ الموت تھا اصل میں، حذر کا مطلب خوف، حَذَرُ الموت تھا، لیکن حَذَرَ الموت استعمال ہوا حالت نصب میں کیونکہ یہ ایکسپلین کر رہا ہے فعل کی ریزن کو. ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ. اب یہ ایک ذرا کمپلیکس مرکب اضافی ہے، لیکن اس کمپلیکس مرکب اضافی میں بھی جو پہلے والا اسم ہے، یہ پہلے والا اسم حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے جو ایکسپلین کر رہا ہے فعل کے کی ریزن کو. وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی. تو جو پرپز ہے فعل کا، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. یہ ہے مقصد یہاں پہ بتانے کا. جملے کے اندر، فعلیہ جملے کے اندر آپ کو ایسے الفاظ نظر آئیں گے، مفعول کے علاوہ بھی ایسے الفاظ نظر آ رہے ہوں گے جو کہ حالت نصب میں ہیں اور وہ اس جملے کو ایکسپلین کر رہے ہوں گے، اس فعل کو ایکسپلین کر رہے ہوں گے. اچھا، کچھ اور ریزنز بھی آ گئیں. اگر جملے کے اندر فعل کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال ہو جو بتا رہا ہو کہ یہ فعل کہاں واقع ہوا ہے، کب واقع ہوا ہے، کس حالت میں واقع ہوا ہے، تو وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوں گے الفاظ. فار ایگزامپل، ان اتاکم عذابہ، اگر آ جائے تم پر عذاب اس کا، بیاتن او نہارن، رات کو یا دن کو. اب یہ آنا عذاب کا جو ہے رات کو اور دن کو، یہ رات اور دن کے الفاظ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کب آئے گا عذاب یا کب آ جائے عذاب. تو یہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوگا، بیاتن او نہارن. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ،
سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، تو قبلو جو ہے وہ قبل حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے. تسبیح کرو اور حمد کرو اپنے رب کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. تو یہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کے لیے چونکہ قبل کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے، بلکہ یہ پورا مرکب اضافی ہے جو استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا جو پہلا اسم ہے وہ بھی حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے اگر ایسا لفظ استعمال ہو رہا ہو جو بتا رہا ہو کہ فعل کہاں واقع ہوا، جیسے اس مثال میں دیکھیے از یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، جس جگہ پہ فعل واقع ہو رہا ہے حالت نصب میں، تحتا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنایا ہم نے، کیا بنایا؟ 7 آسمان بنائے. کہاں بنائے؟ کس جگہ پہ بنائے؟ فَوْقَكُمْ، آپ کے اوپر. فوقا حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے. تو حالت نصب میں استعمال ہونے کی ریزنز، فعل کو ایکسپلین کرنے والی چیزیں، فعل کو ایکسپلین کرنے والی چیزیں کہاں پہ ہو رہی ہیں، وہ سب جو ہیں وہ حالت نصب میں استعمال ہوتی ہیں. خارجی یا داخلی، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے. ذکر کرنا جو ہے کس حالت میں ہو رہا ہے؟ قیام کی حالت میں اور بیٹھے ہوئے کی حالت میں. حالت نصب میں استعمال ہو گئے دونوں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو گر گڑا کر اور خفیہ. کس طرح پکارو؟ کس حالت میں پکارو؟ گر گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، حالت نصب. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کو پکارو خوف کی حالت میں اور امید کے ساتھ. کس حالت میں؟ خوف اور طمع کی حالت میں. تو حالت چاہے خارجی حالت ہو یا داخلی حالت ہو، اندرونی حالت ہو یا بیرونی حالت ہو، وہ حالت جس میں کہ اسم واقع ہو رہا ہے، وہ حالت کو بیان کرنے کے لیے جو اسم کے الفاظ آتے ہیں وہ بھی حالت نصب میں آتے ہیں. تو جملے کے اندر یہ 6 چیزیں ہم نے دیکھ لیں جو کہ اگر جملے میں استعمال ہو، فعل کو ایکسپلین کر رہی ہیں فردر، وہ حالت نصب میں استعمال ہوتی ہیں. جی کوشچن ہے کوئی میرا خیال ہے. سر یہ فورتھ کیٹیگری میں کب یا کس وقت، اس میں جو ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، یہ طلوع الشمس کا یہ زیر ہے تو مرکب اضافی طلوع الشمس، تو یہ زیر پھر کیسے آئی اس میں؟ جی یہ مرکب اضافی ہے، لیکن جی یہ قبلو طلوع الشمسی تھا. یہ اصل میں 3 الفاظ کا مرکب اضافی ہے. تو جو لفظ اچھا طلوع ہے یہ گویا کہ شمس کے لیے مرکب اضافی کا پہلا اسم بن رہا ہے اور قبل کے لیے مرکب اضافی کا دوسرا اسم بن رہا ہے. یعنی یہ بیک وقت مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے. یعنی یہ مرکب اچھا اضافی کا ایک ہی وقت میں پہلا اسم بھی ہے اور دوسرا اسم بھی ہے، کیونکہ یہ مرکب اضافی 3 اسموں والا ہے. تو اس میں جو درمیان والا اسم ہے اس میں آپ کو پہلے اور دوسرے اسم دونوں کی خصوصیات نظر آئیں گی. یعنی یہ حالت جر میں بھی نظر آئے گا اور اس کے ساتھ الف لام بھی نہیں ہوگا. مرکب اضافی میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، پہلے کے جی جی ساتھ الف لام نہیں ہوتا اور دوسرا حالت جر میں ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی اکٹھی. جزاک اللہ. اچھا جی، قبل اس کے بعد تحت یہ سارے جو ہے نصب میں ہی آئیں گے. جی یہ یہ سارے ہر جگہ نصب میں، یہ اصل میں نصب. تو آنے تھے یہ حالت رفع میں آئیڈیلی ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں لفظ یعنی فعل فعل کی کو حالت کو، اس لیے اب یہ حالت نصب میں آ رہے ہیں. اور یہ اکثر آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے جملوں میں. یہ قبل اور تحت جو ہیں ان کو ہم خصوصی اسماء کہتے ہیں، جو کہ کسی جگہ کے کو بتا رہے ہوتے ہیں، لوکیشن کو بتا رہے ہوتے ہیں، مکان کو جسے کہتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں، وقت کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جملے میں اکثر اسی طرح استعمال ہو رہے ہوتے ہیں.
ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کسی کام کے ہونے کو، اس لیے یہ اکثر ہمیں اسی طرح حالت نصب میں ہی نظر آتے ہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں اور ہم اپنے ٹائم سے اوپر چلے گئے ہیں، لیکن یہ آخری ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں، صرف اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ نیچے 5 چیزیں آ گئیں. اب یہ جملہ فعلیہ کی بات نہیں کر رہے، جملہ فعلیہ ختم ہو گیا، گزر گیا. اب ذرا اس سے ہٹ کے وہ 5 چیزیں جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، ریگارڈلیس آف کے جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، کیا ہے، 5 اور چیزیں دیکھیں جس میں کہ ہمیں کوئی لفظ جو ہے وہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہوتا ہے. یا رب العالمین اغفر لی، یہ ربا جو ہے، ربا یہ حالت نصب میں ہے. یہ لفظ یا کی ربا جو وجہ ہے سے حرف یہ حرف حالت ندا نصب میں ہے، یہ حرف ندا کی وجہ سے، یا کی وجہ سے. جب حرف ندا آئے اور اس سے آگے ایک مرکب اضافی ہو، یہ رب العالمین تھا اصل میں. اگر مرکب اضافی ہو اس سے پہلے، تو پھر جو پہلے والا اسم ہوگا وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. تو یہ مرکب اضافی رب العالمین جو ہے، اس کا پہلا لفظ ربا میں چینج ہو گیا یا کی وجہ سے. اچھا، دوسری چیز، انا کا اسم وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ انا کی وجہ سے اس کے بعد میں آنے والا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اسی طرح کانا کی خبر وہ بھی حالت نصب میں ہوتی ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ایک اور چیز نئی جو ہے وہ ہے فَأَنْتَ خَيْرٌ غَافِرًا، فَأَنْتَ خَيْرٌ غَافِرًا، اس لیے کہ تو بہتر ہے معاف کرنے میں. تو بہتر ہے، کس لحاظ سے بہتر ہے؟ انت خیرن ہے جملہ اسمیہ، لیکن کس لحاظ سے بہتر ہے تو، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اگر کوئی لفظ لے کے آئیں معاف کرنے کے لحاظ سے، تو وہ لفظ جو ہے وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوگا، چاہے یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے. فَأَنْتَ خَيْرٌ غَافِرًا، اس لیے کہ تو بہتر ہے معاف کرنے میں. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ پورے کی پوری جنس کی نفی کرنے کے لیے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہاں پہ جو الہ ہے یہ آپ کو حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. لا الہ، تمام کے تمام الہ کی نفی ہو گئی. تو یہ الہ جو ہے یہ بغیر تنوین کے بھی ہے اور حالت نصب میں بھی ہے. تو یہ 5 اور ہم نے مثالیں دیکھ لیں، جن میں سے 2-3 ابھی ہم نے 2 پہلے ریوائز بھی کی تھی، انا اور کانا والی، کہ کوئی لفظ جو ہے وہ حالت نصب میں کیوں جاتا ہے. یہ 5 اور حالتیں ہم نے دیکھ لی. اس سے پہلے جو دیکھی تھیں 6 حالتیں وہ تھیں جملہ فعلیہ کے اندر، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ تو اوریجنلی جملہ جو ہے یہ تو نارمل جملہ تھا، جملہ اسمیہ تھا، اس کے اندر کیسے لفظ حالت نصب میں چلے گئے. تو وہ ہم نے یہاں پہ پہچان لیا کہ جملہ اسمیہ کے اندر بھی لفظ حالت نصب میں جا سکتے ہیں، اور یہ وجہ اس کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے سبجیکٹ پہ، اور وہ ہے اسماء خمسہ. اس سے پہلے ہم نے افعال خمسہ پچھلی کلاس میں ریوائز کیے تھے. 5 وہ افعال جو کہ نون والے افعال ہیں، نون والے افعال ہیں جن کے اوپر جن سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائیں، جیسے لم آ جائے، لن آ جائے، تو وہ افعال جو ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. وہ افعال ہم نے افعال خمسہ کے نام سے یاد کیے تھے. اب یہ اسماء خمسہ ہیں، 5 اسم ہیں، خاص اسم ہیں عربی میں جو اسماء خمسہ کہلاتے ہیں. خصوصی اسم ہیں، ان کو ذرا کلب کر کے اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. یہ ہیں ابو، عمو، اخو، خو اور زو. ابو کا مطلب باپ، عمو کا مطلب چچا، اخو کا مطلب بھائی، فو کا مطلب منہ، اور زو کا مطلب ہوتا ہے والا. والا جیسے عقل والا،
ان کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے. یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ابو، ابا، ابی، حمو، حما، حمی، اخو، اخا، اخی، فو، فا، فی، اور زو، زا اور زی، یہ سارے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں. جو زیادہ فریکوینٹلی قرآن مجید میں نظر آئیں گے وہ ہمیں ابو، ابا، ابی یہ والے الفاظ نظر آتے ہیں، اور اسی طرح سے زو، زا اور زی نظر آئیں گے. اور اخو، اخا، اخی جو ہے یہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے. ہمو اور فو والے الفاظ جو ہیں یہ کو فریکوینٹلی نظر نہیں آتے. مثالیں بھی ہیں ان کی یہاں پہ موجود، وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کوئکلی، ذرا ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے ذو، واللہ ذو الفضل العظیم، اور زا حالت نصب میں قالو یا ذلکرنین. یہ زا ذلکرنین کیوں استعمال ہوا؟ یہ حالت نصب میں چلا گیا یا کی وجہ سے، حرف ندا کی وجہ سے. تو یہ ذوالقرنین تھا، یہ ذلکرنین. زو ہو یا زا ہو مطلب ہے اس کا والا. تو کرنین، کرنین ہے سینگ، دو سینگ والا. ذلکرنین دو سینگ والا. تو قالو یا ذلکرنین، انہوں نے کہا اے دو سینگ والے، یعنی ذلکرنین. اور اسی طرح سے ابو، و ابونا شیخ کبیر، اور ابا ما کانا محمد ابا احد. کانا ہے نا، تو کانا کی خبر جو ہے وہ نکرہ میں چلی جائے گی، اسم نہیں. تو ما کانا محمد ابا احد، یہ خبر جو ہے یہ ابو سے ابا بن گئی، حالت نصب میں آ گئی. ابا احد، کسی ایک کے والد. ابا احد، کسی ایک کے والد. من رجالکم، نہیں ہے محمد کسی ایک کے والد تم مردوں میں سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابھی تبت یدا، ٹوٹ گئے ہاتھ، ابی لہب، یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ یدا ابی لہب جو ہے یہ پورے کا پورا مرکب اضافی ہے. یہ بالکل ابھی چونکہ درمیان والا فعل یہ اسم بن گیا، تو اب اس میں مرکب اضافی کے پہلے اور دوسرے دونوں اسماء کی خصوصیات اس میں آ گئیں. تو یہ حالت جر میں ہمیں نظر آ رہا ہے ابی، یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ. تو کمپلیکس مرکب اضافی کی ایک مثال. اسی طرح اخو، قال انی انا اخوک، سمپل